صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی کا کھجور کا درخت ہے، وہ ایسے ٹیڑھا ہو کے اس کی شاخیں میرے گھر میں آ گئی ہیں، تو جب وہ کھجوریں پکتی ہیں تو وہ کچھ گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، تو وہ بھاگ کے آتا ہے اور ان کے منہ سے وہ کھجوریں نکال لیتا ہے۔ وہ منافق تھا، تو آپ مہربانی کریں اس سے کہیں کہ اتنی سختی نہ کیا کرے، جو گر جاتا ہے وہ تو پرندے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی یہ ایک سودا کرو میرے ساتھ۔ کہا جی کیا؟ کہ یہ اپنے گھر والا درخت مجھے دے دے اور اس کے بدلے جنت میں میں تمہیں ایک درخت لے کر دوں گا۔ کہ یا رسول اللہ کوئی اور ہو آپ فرماتے تو وہ تو میں دے دیتا، اصل میں یہ میرے بچوں کو بہت ہی پسند ہے، تو یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ تو آپ خاموش ہو گئے، وہ چلا گیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے جان نثار ابو الدحداح، کہنے کہ یا رسول اللہ اگر میں یہ سودا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ کہنے کہ بالکل دوں گا۔ تو وہ پیچھے پہنچ گئے ابو الدحداح، کہنے کہ بھائی یہ درخت بیچنا ہے؟ وہ کہتا جا پر میں اللہ دے نبی نے بیچا، تینوں کیوں میں بیچا؟ اسے کہ اچھا تو ملا منہ بول کچھ بول۔ ان کا باغ تھا 600 درختوں کا تیار، 600 درختوں کا باغ بہت بڑا باغ ہوتا ہے۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے اور یہ درخت لے لے۔ تو ابو الدحداح فرمانے لگے پکے ہو نا، پھر تو نہیں جاؤ گے؟ کہنے لگا میرا دماغ خراب، میں نے پورا باغ لبدا پیا، میں کیوں پھرا؟ تو پھر بھائی ایک دے بدلے پورا باغ دے رہے ہیں۔ اسے کہا نہیں میں نہیں پھرتا، چل ڈن۔ اور پھر انہیں دوڑ لگائی، یا رسول اللہ میں نے درخت خرید لیا، اب آپ اس پڑوسی کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کتنے میں خریدا؟ کہا جی میں نے اپنا پورا باغ دے دیا اور درخت لے لیا۔ تو آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا، پہلے ایک درخت تھا، اب کم من عدق رضاح ودار فیاح لأبی الدحداح فی الجنہ، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگا دیے ہیں اور بے شمار گھر بنا کے دے دیے ہیں، اپنے نبی کی غلامی پہ مر مٹو مر مٹو مر مٹو۔ تو انہوں نے دوڑ لگائی اور باغ کے اندر نہیں گئے، گرمیوں کے دن تھے، پھل پکا ہوا تھا، تو اس وقت مدینے والے باغ میں چلے جاتے تھے کھجوروں کی حفاظت کے لیے، تو اندر نہیں گئے کہ باغ کو دیکھ کے نیت نہ بدل جائے، باہر سے آواز لگائی ام الدحداح، دحداح کی ماں، کہ جی کہ باہر آؤ۔ کہ کیوں خیر تو ہے؟ کہ یہ سودا کر دیا ہے، یہ دے دیا ہے اور اس کے بدلے جنت میں دے لیا ہے۔ زیادہ پریشانی تو عورت کرتے، ہائے 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 بچے کتوں کھاسن، مائیں کتوں کھاسن، کپڑے کتوں ہوسن، وہ تیرا بیڑا بٹ جاوے، وہ تیرا بیڑا غرق ہو، ایک ہی کیتا ہی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، ابو الدحداح مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، بہت اعلیٰ سودا کیا، بہت اعلیٰ سودا کیا کہ جنت میں باغ لے لیا۔ اور یہ باغ تو آج بھی جانا تھا، کل بھی جانا تھا، مر کے سب کو آدمی چھوڑ گئی تو جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی غلامی میں جہاں مرضی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے لیے واجب ہو جائے۔ آپ مالدار ہیں، غریب ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، اگر اللہ کے نبی کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے، کیونکہ ایک ہی تو اس کو پسند آیا ہے، ایک سے ہی تو اس نے پیار کیا ہے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ آدم کی پیدائش سے بہت پہلے کا قصہ ہے، اللہ اپنے حبیب کو وجود دے چکے ہیں۔ اور جب آدم اور حوا اماں اور ابا کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کر، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، وہ میرا حبیب ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے بس یہ مہر ہے۔